بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے یہ دعا 3 بار پڑھی، اس نے شب قدر کی رات عبادت کیے بغیر وہ رات پا لی۔ ماہ رمضان مبارک کے آخری 6 دن یہ دعا پڑھے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دعا کو 3 بار پڑھے گا، عام دنوں میں بھی یعنی رمضان مبارک کے علاوہ بھی اس دعا کو 3 بار جو پڑھتا ہے تو اس نے شب قدر کی رات پا لی، یعنی اتنی زیادہ فضیلت والی دعا ہے۔ جو اس دعا کو پڑھتا ہے اسے شب قدر کی رافت کے برابر اجر ملتا ہے، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جس میں اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اللہ پاک کی شان بیان کی گئی ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے لیکن یہ دعا اللہ پاک کو بہت زیادہ پیاری لگتی ہے، اسی وجہ سے اس دعا کو پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو اگر آپ ماہ رمضان مبارک میں آخری دنوں میں اس دعا کو پڑھیں گے صرف 3 بار، تو گویا اس کی شب قدر حاصل کر لی۔ شب قدر ماہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، جس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کون سی رات ہے، کیونکہ یہ رات بہت ہی فضیلت و برکت والی رات ہے، ہزاروں مہینوں سے افضل والی رات ہے۔ اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات مومنوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس رات آسمانوں سے فرشتے زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جہمت میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ دیگر ہم محفلی مواد مثلاً اس میں اعظم جمعے کے روز قبولیت کی دعا کی گھڑیوں کی طرح اس رات کو بھی نفلی رکھا گیا ہے۔ اگر اسے نفلی نہ رکھا جاتا تو اس عمل کو رائے مستحق ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو کیونکہ اپنے بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا، بہت بیدار رہنا محبوب ہے، اس لیے رات متقین نہ فرمائے، البتہ اس کی تلاش میں متقی راتوں میں عبادت گزار دے۔ علاوہ اس کے ایک تہائی اہم وجہ اس کی نفلی کر دینے کی جگہ بھی ہے۔ حضرت عباد بن صامت سے مروی ہے، حدیث میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے باہر تشریف لے آئے۔ جب گھر سے باہر تشریف لے کے آئے لیکن راستے میں وہ آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے کا آیا ہوں، لیکن فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ رات رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو، تو آپ نے آخری طاق راتوں میں یہ دعا پڑھی 3 بار، بلکہ اس دعا کو صبح شام پڑھے جب تک رمضان مبارک ختم نہیں ہوتا۔ اس دعا کو صبح شام چلتے پھرتے پڑھیں، انشاءاللہ اس شب قدر پانے کے دعا کی برکت سے آپ ہزاروں سال کی عبادتوں کا اجر ملے گا اور آپ کے دل میں تمام تمنائیں پوری ہوں گی، خواہشات پوری ہوں گی، جائز مرادیں پوری ہوں گی۔ اللہ پاک پورا سال آپ کو رزق عطا کر دے گا، دنیا کی ہر نعمت سے معلومات کر دے گا، آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دے گا، آپ کا اعمال نامہ نیکیوں میں بڑھا دیا جائے گا۔ اس دعا کو اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، آپ کی ہر رات ہر دن شب قدر کی رات کے برابر گزرے گا۔ ہر دن ہر رات آپ کے گھر میں لاکھوں فرشتے آپ کی اللہ کی رحمتیں برسائیں گے، اللہ کی رحمتیں برکتیں برسائیں گے۔ تو وہ جو چھوٹی سی دعا ہے وہ یہ ہے، اس دعا کو فرما لیجیے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات سمیع اور رب العرش العظیم، خدا کریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ وزل پاک ہے اور جو 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا پروردگار ہے۔
تو اس دعا کو آپ نے ماہ رمضان کی تاک راتوں میں یعنی آج شب جمعہ کی رات لازمی ہے، تو انشاءاللہ تو جس نے شب قدر کی رات کے برابر اجر ملے گا، کیونکہ یہ ہماری پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بار یہ دعا پڑھی گویا اس نے شب قدر پا لی، تو آپ نے اپنے ہر دن یعنی شب قدر کی رات گزارے یعنی اس دعا کو پڑھیں تو اس سے آپ کی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو انشاءاللہ آپ کو کروڑوں حاجات پوری ہوگی، آپ کی وہ تمام زندگی اللہ کی رحمتوں برکتوں میں گزر جائے گی، آپ کی زندگی اللہ کی رحمتوں برکتوں میں گزرے گی، محافظ فرشتوں کی نگرانی میں گزرے گی انشاءاللہ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔